سفارتی محاذ پر سرگرمیاں تیز، وزیر اعظم کل سے مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کل سے 30 مئی تک ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان جائیں گے۔ علاقائی و عالمی امور پر بات چیت اور تاجکستان میں بین الاقوامی گلیشیئرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم حالیہ بحران کے دوران پاکستان کی حمایت پر ان ممالک کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران امریکی نائب صدر اور سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ کا جنگ بندی میں امریکی کردار کا اعتراف۔ پاکستان سے ضلع تعمیر شکست کے بعد بھارت مسلسل جنگ بندی میں امریکی کردار سے انکار کرتا رہا۔ بھارتی حکومت اور سیکرٹری خارجہ کی جانب سے بارہا جنگ بندی میں امریکی کردار کی تردید کی جاتی رہی۔ امریکی اسٹیٹ آف دی آرٹ روبیو کا سب مجھ سے رابطہ ہوا، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کی کوئی شک یا گنجائش نہیں۔ 25 کروڑ کی آبادی کا پانی روکنا اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ عالمی برادری پانی کو بطور ہتھیار استعمال کی حمایت نہیں کرے گی۔ پاکستان کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق مسئلے کے مستقل حل کا خواہاں ہے۔ بلوچستان میں بھارت کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی میڈیا سے گفتگو۔ بھارت مقبوضہ کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کا سرپرست۔ دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی، پانی زندگی ہے، جنگ کا ہتھیار نہیں۔ بھارت مسلسل دہشت گرد گروپوں کو مالی اور عملی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مشن کی کونسلر سائمہ سلیم کا اظہار خیال۔ شدید گرمی کے ستائے وفاقی دارالحکومت اور خیبر پختونخوا کے عوام کے چہرے کھل اٹھے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور مری گلیات سمیت کے پی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ دن میں رات کا سماں بارش اور تیز آندھی۔ خطہ پوٹھوہار اور بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ طوفانی بارش کے باعث این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ عوام سے التماس ہے کہ طوفان اور شدید بارش کے دوران محتاط رہیں۔ طوفان کے خطرے سے دوچار علاقوں میں بارش کے دوران سفر سے گریز کیا جائے، این ڈی ایم اے۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے گا۔ پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پر بھی ڈالا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ ڈیپورٹ ہونے والے افراد پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر شرمساری کا باعث بن رہے ہیں۔ پاسپورٹ کے قوانین مزید سخت بنائے جائیں گے، محسن نقوی۔ وزیر تجارت جام کمال خان سے پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کے وفد کی ملاقات میں ٹیرف، ٹیکس اصلاحات اور توانائی قیمتوں پر بات چیت۔ حکومت برآمدی صنعت کو آئندہ بجٹ میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ علاقائی ٹیرف کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پالیسیوں میں تسلسل ملک کی معیشت کے لیے ناگزیر ہے، جام کمال خان۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی پاکستان امریکہ تعلقات سے متعلق اجلاس میں شرکت۔ پاکستان کی اولین ترجیح علاقائی اور عالمی امن کا قیام ہے۔ دیرپا امن کا قیام اسی صورت ممکن ہے جب اقوام عالم ایک دوسرے کے وقار کا احترام کریں۔ مؤثر سفارتکاری کی بنیاد باہمی ہمدردی، تفہیم اور نیک نیتی پر مبنی مکالمے پر ہونی چاہیے، وفاقی وزیر مصدق ملک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے بین الاقوامی شہرت یافتہ ایتھلیٹ مونا خان اور کوچ محمد یوسف کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی مونا خان اور ان کے کوچ کو مبارکباد۔ 5 لاکھ روپے کے انعامی چیک تقسیم۔ مونا خان نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی خواتین کھلاڑی کسی سے کم نہیں۔ حکومت پنجاب خواتین کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مساوی مواقع فراہم کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے عالمی بینک کے اعلیٰ سطح وفد کی کراچی میں ملاقات۔ صوبے میں واش پروجیکٹ کا مؤثر انداز میں آغاز کرنے پر اتفاق۔ منصوبے کے تحت پانی، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت تک رسائی اور طریقوں کو بہتر کیا جائے گا۔ واش پروجیکٹ 27 کروڑ ڈالر سے شروع کر رہے ہیں۔ صوبے کی 15 لاکھ آبادی مستفید ہوگی، سید مراد علی شاہ۔
IMF का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आइंदा बजट की मुकम्मल हिकमत अमली पर मुशावरत। मालियाती खसारे को कम करने के लिए गैर जरूरी अखराजात में कमी और महसूलात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। वफ्द का हुकूमती पॉलिसियों, इस्लाहात और मौशी बहाली के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के साथ बजट की तजावीज़ पर मुशावरत हुई, बातचीत मुस्बत रही। हुकूमत समाजी शोबे और तरक्याती अखराजात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। IMF एलामिया। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की झैली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। मार्का हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारत अबलागी महाज पर पाकिस्तान को चीन की ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश करने लगा। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के मुताबिक भारतीय फौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के तसलसल के तौर पर देखा जा रहा है। बरखा दत्त: भारत अपनी शिकस्त से अफसुर्दा अवाम को मुतमईन करने के लिए 2 महाज जंग का ढंढोरा पीट रहा है। दिफाई माहिरीन: अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत को मुसलसल हजीमत का सामना। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मोतरफ। भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। न पाकिस्तान पीछे हटा और न ही भागा। भारत और उसका गोदी मीडिया जंगजुआना रवैया रखते हैं। भारतीय TV प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर की गुफ्तगू। मोदी की जंगी जनूनियत ने इबादत गाहों को भी ना छोड़ा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम मार्का ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी अदालत से कार्रवाई का मुतालबा। भारत ने 1971 में करतारपुर साहब पर भी बम गिराया था। मजहबी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। सिख तंजीम मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी तबाही के दहाने पर $10 अरब से गिरकर $35 करोड़ पर आ गई। भारत की आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का अदम एतमाद बढ़ गया। मोदी सरकार के हथकंडों से बरहम गैर मुल्की सरमायाकार अपने सरमाए को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने लगे। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। नया कौमी नगमा हर लहजा हैं तैयार हम जारी कर दिया गया। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खराज तहसीन। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, फतह की गूंज। ये बात अब तारीख के पन्नों पे लिखी जाएगी। कयामत तक इसे दुनिया भुला ना पाएगी। दुश्मन जनू वो जोश के शायद नशे में चूर था। जालिम घमंडी अपनी ताकत पे बड़ा मगरूर था। सारा गरूर चंद ही लम्हों में उसका यूं तोड़ कर गाजी हमारे आ गए उसको सत्ता छोड़ कर। शीशा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार है। दुश्मन हमारे याद हर लहजा है तैयार है। शीशा पिलाई जुल्म के आगे खड़ी दीवार है। दुश्मन हमारे याद हर लहजा है तैयार हम तैयार हम तैयार हम हर लहजा है तैयार। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई है। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। हमें एक जानिब जंग के मैदान की तैयारी करनी है तो दूसरी तरफ अमन और अमान को भी कायम रखना है। बलोचिस्तान में भारत ने अपने एजेंटों के जरिए हमला किया और अवाम को तकसीम करने की कोशिश की। आलम इस्लाम के हुक्मरान और अफवाज इसराइल और भारत के खिलाफ इक़दामात करें। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब।
غزہ کے مختلف علاقوں پر صبح سے اسرائیلی بمباری، غزہ شہر اور دیگر علاقوں پر حملوں میں مزید 11 فلسطینی شہید۔ کل سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 80 ہو گئی۔ غزہ میں خوراک کا طویل بحران، لوگ کھانے کی اشیاء کو ترس گئے۔ غزہ آنے والی امداد انتہائی کم ہے، مزید امداد کی اشد ضرورت ہے۔ امداد کی بروقت ترسیل نہ ہوئی تو فلسطینی آبادی کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ سربراہ اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر کا ایپل کمپنی کو بھارت کے حوالے سے بڑا انتباہ۔ بھارت میں آئی فون تیار نہ کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ۔ آئی فون صرف امریکہ میں تیار کیے جائیں۔ اگر بھارت نے فون کی تیاری جاری رکھی تو 25% ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹرمپ کا بھارت پر بڑھتا عدم اعتماد، مودی سرکار کی پالیسیوں پر سوالیہ نشان۔ مودی کی ناکام معاشی پالیسیوں نے بھارت کو امریکی صنعت کے لیے غیر معتبر بنا دیا۔ معاشی ماہرین۔ امریکہ کا شام کے صدر احمد الشرا اور وزیر داخلہ انس الخطاب پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ انتظامیہ کا شام پر عائد پابندیاں بھی نرم کرنے کا فیصلہ۔ امریکہ نے مرکزی بینک سمیت کئی بینکوں، سرکاری تیل و گیس کمپنیوں، وزارتوں، شامی فضائی کمپنی، نشریاتی اور ٹیلی ویژن ادارے اور اللاذقیہ اور طرطوس کی بندرگاہوں پر بھی پابندیاں ختم کر دیں۔ فیصلے سے شام میں نئی سرمایہ کاریاں اور نجی شعبے کی نئی سرگرمیوں کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکی وزارت خزانہ۔ بنگلہ دیش بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی۔ بنگلہ دیش نے بھارتی کمپنی کے ساتھ کروڑوں کا معاہدہ منسوخ کر دیا۔ بنگلہ دیش نے شپ تعمیر کرنے کے $21 ملین کا دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ منسوخ شدہ معاہدے میں بنگلہ دیش کے لیے جدید سمندری ٹک کی تعمیر بھی شامل تھی۔ بھارتی وزارت دفاع کے تحت کام کرنے والی کولکتہ میں قائم سمندری جہاز تعمیر کرنے والی کمپنی کا بیان۔ واضح رہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش کی بعض مصنوعات کی درآمدات پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز کے جنرل مینیجر ڈاکٹر قیصر شریف کے والد قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا گہرے دکھ کا اظہار۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور پی ٹی وی کی مینیجنگ ڈائریکٹر امرین جان نے بھی ڈاکٹر قیصر شریف کے والد کے انتقال پر دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ آج دنیا بھر میں مارخور کا دن منایا جا رہا ہے۔ مارخور پاکستان کا قومی جانور، قدرتی حسن اور حیاتیاتی تنوع کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خوبصورت جسم، بلدار سینگوں اور مضبوط جسمانی ساخت کی وجہ سے یہ جانور دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ مارخور نہ صرف ہمارے قدرتی ورثے کا حصہ ہے بلکہ ہمارے ماحولیاتی نظام کے توازن میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستانی فلمی صنعت کے معروف مزاحیہ اداکار رنگیلا کی 20ویں برسی۔ رنگیلا نے اپنی مزاحیہ اداکاری کے ذریعے فلمی دنیا پر ایک عرصے تک راج کیا۔ اداکار رنگیلا کا اصل نام محمد سعید خان تھا۔ رنگیلا نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1958 میں فلم جٹی سے کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 11 نگار ایوارڈز اور پرائڈ آف پرفارمنس ملے۔